آپ نے اس کو جو آیت کریمہ کی تلاوت سنی کہ 21واں سپارہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 6 ہے۔ 21واں سپارہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 6 ہے۔ آج ہم رفیق حیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب اہلیہ سیدنا حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ان کی شان پر مختصر سا سنتے ہیں۔ جو لوگ اپنے بڑوں کو یاد رکھتے ہیں وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتے۔ پچھلا جمعہ مبارک میں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ ان کی شان پر مختصر پڑھا سنا تھا، اور آج آپ کا 10 رمضان کو وسائل کا اعمال ہوا، آج 2 رمضان ہے۔ تو آج ان کی یاد میں آج سیدنا حضرت خدیجہ الکبریٰ کا عرس مبارک شروع ہے۔ ہم ان کی یاد میں مختصر سا پڑھتے اور سنتے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے سیدنا حضرت خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام، انہوں نے ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، آپ کا قرب اور دین اسلام کی خدمت کرتے ہوئے سیدنا حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنی فہم و فراست، حکمت، تعبیر، خدمت و عطا، ہمدردی اور خیر خواہی، سلیقہ شاعری، معاملہ، فہمی، پاکیزگی، اخلاق، بصیرت، رحم دلی، غریب پروری جیسی صفات عالیہ کی ایسے روشن مینار قائم کر دیے کہ قیامت تک دنیا سے غیبیاب ہو رہی ہے۔ خدیجہ الکبریٰ کا کوئی عام مقام نہیں ہے۔ یہ آج ہم پڑھتے سنتے ہیں کہ یہ ہم پچھلے جملے میں پڑھ سن رہے تھے کہ 4 عورتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کلہم ساری عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت دی ہے، جس میں حضرت آسیہ علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ چنا ہے۔ لیکن آج ہم حضرت خدیجہ الکبریٰ کے متعلق دوسری سا پڑھتے اور سنتے ہیں کہ آپ اس رمضان مبارک کے مہینے میں آپ نے اس دنیا فانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی پائی۔ آپ یہ ذہن رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں میری ساری زندگی میں سب سے بڑا غم والا جو سال تھا وہ سال وہ تھا جس دن خدیجہ الکبریٰ کا وصال۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سال تو آپ نے عام الحسن غم والا سال تھا، میری زندگی میں یہ سب سے بڑھ کے غم کا سال ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دور دیکھے، نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے بھی اور نبوت کا اعلان کرنے کے بعد بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے ساتھ نکاح ہوگا۔ اگر میں شادی کے متعلق نکاح کے متعلق بیان کرنا شروع کروں تو وقت بڑا مختصر ہے، ہمیں مختصر سی شادی بڑی اور سنتی ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا حضرت خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہ آپ کی وہ ذات ہے، لفظ ذرا سن لے، ساری دنیا میں لوگوں کو میں نے کہا کہ مجھ پر ایمان لاؤ تو پھر مجھ پر ایمان لائے۔ واحد ایک ذات حضرت خدیجہ بنت خویلد کی ہے جن کو میں نے یہ نہیں کہا کہ میرا کلمہ پڑھو مجھ پر ایمان لاؤ، انہوں نے خود بخود ہی کہا ہے کہ مصطفیٰ میں آپ کی رسالت کی نبوت کی آیات ہم یہ ساری زندگی سنتے ہیں نا کہ مردوں میں پہلا نمبر ابو بکر صدیق اور حضرت علی بن اور حضرت زید بن حارث غلاموں میں بچوں میں یہ پڑھتے سنتے ہیں، لیکن حضور نے کہا تو وہ ایمان لائے۔ خدیجہ بنت خویلد کی بات ایک ذات ہے، یہ ہم بخاری سے میں آپ کو سنانے لگا ہوں، امام بخاری یہ روایت آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بخاری کو پڑھو اور تمہیں پتہ چلے اقرا بسم ربک الذی خلق، جب یہ پہلی وحی کا نزول ہوا تو خلق الانسان من علق، اللہ کے حکم سے جبرائیل آئے وحی لے کر آئے، وحی کا نزول ہوا تو حضور غار حرا میں تھے۔ تو جب یہ وحی کا نزول ہوا تو حضور جب گھر آئے اور گھر آ کر حضور نے کہا کہ آج اس طرح میرے پاس جبرائیل آئے فرشتوں کے سردار اور آ کر وحی کا نزول ہوا، اب یہاں بات کیا ہے؟ کہا لجپال آقا وہ آپ کی ذات ہے، آپ کی شان ہے، یہ فرشتے بھی جس کے ساتھ بات کر رہتے ہیں۔ کہا میں دل سے یقین سے آپ کی نبوت کا اعلان کرتی ہوں، قرآن کی پہلی آیت اور حدیث کی پہلی تصریح خدیجہ بنت خویلد نے کی ہے۔ پیر کے دین نبوت کا ظہور، یہ جو وحی کا ظہور ہوا تو پیر کے دین اسی میں حضرت خدیجہ بنت خویلد ایمان لے آئی، اور منگل والے دن پہ حضور نے جا کر پہاڑی صفا کے اوپر کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ۔ بہت سے لوگ یہ بڑا لمبا پوزیشن پڑے گا، لیکن سب نے حضور کے کہنے پر ایمان لائے۔ خدیجہ بنت خویلد آپ نے عرض کی کہ جواب آتا آپ اسی وقت جب حضور نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور جبرائیل آ کر آپ نے یہ وحی کا نزول کیا تو اسی وقت کو مسجد حضرت پیروں کو بوسا دیا، پیروں کو بوسا دیا اور اسی وقت کہا کہ لجپال آقا مجھے یہ پہلے سے ہی معلوم تھا کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ حضرت خدیجہ کو بڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے تو ہم کہتے ہیں نا کالی کملی، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چادر ہو رہی تھی وہ خدیجہ کبریٰ نے اڑائی، وہ کالی کملی یا ایھا المدثر ہو یا ایھا المزمل ہو، وہ چادر خدیجہ کبریٰ کی خدیجہ کبریٰ کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی خدیجہ کبریٰ نے ایمان کی جب تصدیق کی تو پھر بعد میں سب نے ایمان لائے، سب ابو بکر صدیق، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ سب کو بعد ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا کی، 2 بیٹے 4 بیٹی، بیٹوں میں 2 جو تھے ایک کا نام قاسم اور دوسرے کا نام عبداللہ تھا، اور
سے طاہر بھی کہتے ہیں، اور 4 بیٹی حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی شان کیوں ہے، اتنا مقام ہے کہ، اور حضور نے اتنا ان کا احترام کیا کیوں؟ یہ شان کی عظمتیں ہیں۔ یہ کسی بھی عورت ہو مرد ہو اس کا لگایا جاتا ہے کہ اس کا والد کون ہے، عورت ہے تو اس کا خاوند کون ہے، اگر بچوں کی طرف آتا ہے کہ اس کے بچے کون ہیں، اس کا دماغ کون ہے، تو کہا سنو کہ حضرت خدیجہ کبریٰ آپ کے والد کا نام کا ہونا، آپ عرب کے سردار، عرب کے سردار تھے، اور اگر خاوند کی طرف دیکھا جائے تو پھر اللہ کی کلہم، ساری خدائی کا جو مالک ہے سیدہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس، آپ خاوند حضور خدیجہ کبریٰ کے خاوند ہیں۔ اور اگر بیٹی کی طرف دیکھا جائے تو فاطمہ الزہرا جو ساری کلہم جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ بچوں کی طرف دیکھا جائے نواسوں کی طرف تو وہ حسن حسین جنت کے کلہم سارے نوجوانوں کی سردار ہیں۔ اگر دماغ کی طرف دیکھا جائے تو حضرت علی مرتضیٰ کلہم سارے ولیوں کے سردار ہیں۔ کہا خدیجہ کبریٰ کلہم اللہ کی خدائی میں جو سب سے بڑے سردار ہیں وہ خدیجہ کبریٰ کے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جب حضور کے ساتھ شادی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچے عطا کیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا پر ہم کہتے ہیں لاکھوں سلام، لاکھوں نہیں کروڑوں سلام، اربوں سلام، لیکن تربیت کس نے کی ہے؟ خدیجہ کبریٰ نے۔ کہا بچوں کو پتہ چلتا ہے اس کے اندر کس ماں کا دودھ ہے، کہا خدیجہ کبریٰ نے فاطمہ الزہرا جو جنت کی سردار ہے، فاطمہ الزہرا کی جنت خدیجہ کبریٰ کے قدموں کے نیچے، فاطمہ الزہرا کی جنت خدیجہ کبریٰ کے قدموں کے نیچے ہے۔ کہا ہم سب علی علی کرتے ہیں، شیر یزدہ، شیر شاہ مکہ، شیر یزدہ، یہ لقب کیسے ملا؟ جب حضرت علی بچپن میں تھے کہا ابو طالب سے یہ علی مجھے دے دے، ساری پرورش خدیجہ کبریٰ نے کی ہے۔ حضرت علی کی ساری پرورش خدیجہ کبریٰ نے کی ہے۔ اور اس کے بعد زید بن حارث ایک نے کہا کہ رسول نے فرمایا کہ اے زید تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، تو بڑا خوبصورت ہے، تو بڑا اعلیٰ ہے، تو کہتے تھے یہ خدیجہ کبریٰ کا غلام ہے۔ کہا اے زید آج کے بعد تو بھی محمد مصطفیٰ کا ہے۔ جن کی ہم نام لیتے ہیں نا یہ جنت کے سردار ہیں، جنت ان کی ہے، یہ ساری دنیا ان کے غلام ہیں، در حقیقت وہ خدیجہ کبریٰ کے ساتھ انہوں نے ان کی پرورش کی۔ آپ تعالیٰ میں نے اسلام سے پہلے بھی خدیجہ کبریٰ کو طیبہ طاہرہ کہا جاتا ہے۔ جب دور جہالت تھا نا، جب عورت کی کوئی سپنا تھی کفر، شرک، قتل و غارت، جھوٹ، مکار، ہر قسم کی غلطیاں تھی، تو اس وقت بھی لوگ حضرت خدیجہ کبریٰ کو طاہرہ آپ کے پاس 80,000 غلام لا تعداد، سونا چاندی و دینار، اگر جب مکے کے اندر اس کو جمع کیا
تو دوسری طرف آدمی نظر نہیں آتا تھا، اتنے اتنے بڑے ڈیڑھ. اب ملکہ العرب جسے لفظ ملا، ملکہ عرب کی جو ملکہ ہے وہ خدیجہ کبریٰ. تو آپ نے جب اسلام قبول کیا تو ساری دولت جو تھی کہا یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. آپ نے جتنے غلام، اب لفظوں کو سننے چلے جائیں، جتنے غلام کہا کہ میں تمہیں آزاد کرتی ہوں. انہوں نے کہا سیدہ طاہرہ کاملہ عاملہ محدثہ مقدسہ حضرت خدیجہ کبریٰ، ہم تو آپ کے پتروں پر مرتے ہیں، غلامی کے لیے ذاتی کے لیے تو پیسے دینے پڑیں گے. کہا پیسے صرف اتنے ہیں مصطفیٰ پر کربلا پر بھیج رہی ہو تمہیں ذات کیا ہے، صرف ایک ہی تمہیں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا ہے، تم کو آزاد کر دیا جائے گا. اتنے غلام حضور کے کلمہ پڑھنے فرض تھا، اور جن کے اوپر قبضہ تھا وہ ساری زندگی قبضہ اتار نہیں سکتے تھے. کہا کہ تم مصطفیٰ کا کلمہ پڑھو، جاؤ تمہیں کلمہ پڑھنے پر کتنے لوگ اور جتنا بھی قرآن کہتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بابا جانا کا آنکھ اپنا، ہم نے آپ کو غنی نہیں کر دیا، مال دے کر غنی نہیں کر دیا. تو جتنا جو مال تھا وہ سارے مال کے ساتھ جس سے حضور کو غنی کیا وہ مال خدیجہ کبریٰ کا. آپ کی جو کنیزیں تھیں پہلے حضور سے شادی سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے، انہوں نے سونے کے کمر والے بیٹھے باقی سونے کی. آپ کی تجارت اس قدر مشہور تھی کہ جب پورے عرب کو جس سال تجارت میں نقصان ہوا اللہ تعالیٰ نے اس سال کی خدیجہ کبریٰ کو 11 گنا فائدہ دیا، 11 گنا نفع ہوا. آپ یہ ہم سنتے ہیں نا یہ ابو جہل ابو لہب سنتے ہیں نا، ابو جہل ابو لہب یہ سارے خدیجہ کبریٰ کے کمی مکمل تھے. آپ کو پتہ چلے گا خدیجہ کبریٰ ہے کیا، ان کے پیسوں پر تجارت کرنے والے لوگ ابو لہب ابو طالب ابو لہب ابو جہل امیہ جتنے لوگ تھے نا، جتنے رئیس بنے ہوئے تھے، جتنے سردار بنے ہوئے تھے، ان کی تجارت کے پیسے خدیجہ کبریٰ کے پیسے سے تجارت کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب نکاح ہوا تو پھر سارا مال جتنا تھا، سونا چاندی جو کچھ تھا سب کچھ حضور کی خدمت میں پیش کرا، اور سارے غلام کلو سب کو آزاد کر دیا. کلمہ پڑھتے جاؤ اور آزاد کرتے ہیں. اور جن کے اوپر قرض تھا ان لوگوں نے بھی کلمہ پڑھا اور آزاد کر دیا. وہ سارا مال حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، اور حضور نے وہ سارا مال دین کے اوپر خرچ کیا، سارا مال دین کے اوپر خرچ کیا. اب آپ تھوڑا سا پڑھتے اور سنتے ہیں جب حضور غار حرا میں تھے، 40 دن غار حرا میں تھے، 40 دن ایک دن چھوڑ کر ایک دن وہاں پر پانی 70 سالن روٹی خدیجہ کبریٰ نے. یا تو پتا ہے آپ کی اس وقت عمر ہوتی وہ تقریباً 55 سال کی، کوئی 55 سال کا بزرگ ہوگا وہ پہلے کیا دے گا میں اس کو نہیں جا سکتا. تو جو نوجوان ہے نا، یا آپ اس میں نوجوان ہیں، وہ ٹیکسی والے سے کہتے ہیں کہ تم 5 ریال زیادہ لے لینا، ہمیں جتنی چلائی تیری گاڑی اوپر جا سکتی ہے نا اتنی اوپر لے کر جاؤ، پھر آگے سفر سال ہوگا باقی پوری چلے جائیں گے. جاتے وقت ساتھ
وہ زمزم کی بوتلیں یا منرل واٹر کی بوتلیں، کھجوریں، جوس، کوئی کھانے پینے کی چیزیں. اب تو وہاں رستے بھی بنے ہوئے ہیں، سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، بڑا اچھا ادھر انتظام ہو چکا ہے. تو خدیجہ کبریٰ پہلے 3 کلومیٹر مکے سے پیدل چلنا، پھر وہ 2500 فٹ کی بلندی چلنا، اور ایک دن کے بعد دوسرے دن کے سماج سے باتیں سوچی نا. کوئی بیوی ایسی ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ جس آدمی کی حامد غریب ہو اور اس کی بیوی ہو اور اس نے کوئی ایک آدھا احسان کیا ہو، وہ آدمی تو ساری زندگی بیوی کے سامنے بات نہیں کر سکتا. وہ کہتی ہے کہ میرے پیسے کی وجہ سے تم پڑھ رہے ہو، میرے پیسے کی وجہ سے تم چل رہے ہو، میرے پیسے کی وجہ سے تم عزت ملی ہے، میرے پیسے. وہ ساری زندگی یہی کام کی. ملکہ العرب جس کے غلام اتنے بڑے بڑے ہوں، لاہور کیسے اب ادارہ کریں. تو جب سلام قبول کیا تو پیدل گھر سے چلی، 55 سال کی عمر ہے، 3-4 کلومیٹر کا وہ رستہ بھی ہے اور 2500 فٹ کی بلندی بھی ہے. ایک دن چھوڑ کر 2 دن روزانہ سالن بھی بنانا، ستو بھی تیار کرنا، روٹی بھی پکانی اور پانی بھی لے کر 2500 فٹ پر جانا. کوئی اور عورت ہو وہ تو کہے کہ کہاں جا کر بیٹھے، یہ کیا مصیبت ہے، کیا مسئلہ ہے. بڑا ایسے بھی ہوتا ہے. ایسے دشت میں کچھ محدثین نے فرمایا جب حضور پر جبرائیل وحی لے کر آئے، اگر کوئی اور ہوتا گھر آ کر کہتا، وہ کہتا کہ آج میرے ساتھ ایسے ہوا ہے، وہ عورتیں کہتی تو نکاح نہیں تھا، وہاں جا جا بہاروں کی وادی ہے، کوئی چھڑ ہوگا تو چپڑ جائے گا تو پھر. لیکن خدیجہ کبریٰ نے اسی کو سجدہ کیا، بوسہ دیا، کہا لجپاک آقا میں آپ کی نبوت پر ایمان رکھتا ہوں. آپ جب وہ ستو اور وہ سالن اور روٹی لے کر جب آپ گئی تو جبرائیل اللہ کی طرف سے آئے. آپ نے کہا حضور نے فرمایا جبرائیل بتاؤ کدھر آئے؟ کہا یا رسول اللہ آج آپ کے لیے نہیں آیا، آج آپ کے لیے نہیں آیا. کس کے لیے آئے ہو؟ کہا خدیجہ کبریٰ کے لیے آیا. آج میں خدیجہ کبریٰ کے لیے آیا ہوں. کہا اللہ فرماتا ہے جو سالن پکا کر، پانی، ستو، روٹی پکا کر آپ کے لیے لے کر آ رہی ہیں، اللہ فرماتا ہے عرش سے اے جبرائیل جاؤ خدیجہ کبریٰ کے اوپر سلام اللہ جا کر سلام پیش کر. تو جب آپ آ رہی ہیں حضور تھوڑی تھوڑی دیر بعد پیچھے پیچھے دیکھ رہے تھے، انتظار کر رہے تھے. تو خدیجہ کبریٰ آئی تو حضور نے جب دیکھا ان کے پیچھے خدیجہ کبریٰ نے کہا آج بڑا آپ انتظار کر رہے ہیں، پیچھے منہ کو دیکھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ کہا کہ آج بات یہ ہے کہ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے، جبرائیل بھی اور اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے خدیجہ کبریٰ کو اللہ کا سلام پیش کر. جنہیں اللہ کہے علیہ السلام تو ہم لوگ کیوں نہیں کہہ سکتے علیہ السلام؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ ختم نبوت، خدیجہ کبریٰ زندہ باد. آپ نے ساری زندگی حضور کی غلامی میں گزاری، سارا مال بھی اللہ کے راہ میں خرچ کیا اور پیسہ بھی خرچ کر دیا، غلام بھی ذاتی کیے. آپ چاہتی 10 لوگوں رکھ سکتی تھی، 10 غلام عورتیں قبیلے رکھ سکتی تھی، لیکن ایک کو نے رکھا، کہا میں خود اور زندگی میں تو ایک دفعہ بھی شکوہ نہیں، ایک دفعہ بھی شکوہ نہیں کرا. کسی آدمی نے سوال کر دیا امان مالک سے، کتنے بڑی ایمان، کہا یہ فرما دیجیے فاطمہ زہرا جو ہے کہ مجھے عائشہ صدیقہ سے آگے کھڑے تو امام مالک تھے. انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے
کی شادی ہے لیکن میں فاطمہ الزہرا کو زیادہ فضیلت نہیں، عائشہ سے زیادہ فضیلت نہیں دے سکتا، حضرت عائشہ کو زیادہ فضیلت نہیں دے سکتا۔ وہ نبی کا جگر ہے، نبی کا خون ہے، حضور کا دل ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ کی شان زیادہ ہے۔ حضرت امام مالک نے کہا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہا آپ یہ بتائے فاطمہ کا مقام زیادہ ہے کہ خدیجہ کبریٰ کا زیادہ ہے؟ تو تھے تو امام مالک یہ ان کا، آپ نے کہا تو جس کی بات کرتا ہے فاطمہ الزہرا اس کی جنت اللہ نے خدیجہ خدیجہ کبریٰ کا مقام سب سے زیادہ۔ یہ امام مالک کا فتویٰ ہے، عام لوگوں کی بات نہیں آپ سن رہے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تو لوگ کہتے ہیں بیوی تھی، بیوی نہیں مانے گی تو اور مانے گا، تو بیوی تو سب سے زیادہ بھٹا کرتے ہیں، بیوی سے ہی تو سفر پر جاتا ہے۔ بیوی اس کا وقت شامل کرتی ہے جب ان کی ساری ضرورتیں پوری ہو، کھانا پینا رہنا کھانا پینا اچھا ہو، اس کا پتہ چلتا ہے جب آپ پر غریبی فقیری غربت پریشانی مصیبتیں آتے آپ پر ہو، پھر وہ آپ کا جان بیویوں کو ہر چیز مل رہی ہے، سوچ سے زیادہ مل رہی ہے، پھر بھی ناشی تو خدیجہ کبریٰ نے سارا معاملہ حضور کی خاطر پیش کیا۔ یہ 28واں سپارہ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہا کہ دو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام نے دونوں کی بیوی کافر ہے، انہوں نے نبی کو مانا ہی نہیں، ساری زندگی نہیں مانی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دونوں دوزخ میں جائیں گی۔ ان کی جنت میں کوئی کہا ہے جو کہ انہوں نے محبوب بندوں کو بڑا ستایا ہے۔ یہ دونوں لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، اور اللہ کہا کہ حضرت آسیہ اور حضرت مریم کا اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آسیہ ہے فرعون کی بیوی تھی، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کا ستارہ بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 نکاح ہوئے، ایک حضرت مریم کے ساتھ، ایک حضرت آسیہ کے ساتھ، اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے اس کے ساتھ۔ 3 نکاح ہوتے ہیں، باقی تو دنیا کی جو زبانی سماعات ہے وہ سامنے ہے، لیکن یہ 3 نکاح کے اندر سے اللہ خود نکاح کے ساتھ پڑھایا۔ کہا کہ فرعون نے کتنا بھی ظلم کیا لیکن حضرت آسیہ نے موسیٰ پر ایمان لائی۔ اگر چاہیے تو یہ تھا کہ ان کا نکاح موسیٰ کے ساتھ ہو جاتا ہے، نہ تو یہ چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تو اتنی قربانی دی ہے آسیہ، تیرا انعام اب یہ ہے کہ تیرا نکاح میں اپنے حبیب کے ساتھ۔ اللہ کی بارگاہ میں کوئی عمر ضائع نہیں جاتا، اللہ اس کا اتنا انعام دیتا ہے۔ اور پھر حضرت مریم کے ساتھ بھی حضور کا نکاح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ قرآن کے اندر سورۃ تحریم کی آیت نمبر 5 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مسلمات ایمان اسلام والی مؤمنات ایمان والی کامنات، یہ اللہ اور اس کے حضور جھکنے والی، توبہ کرنے والی، روزہ رکھنے والی بیوی آپ کی کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو تمام امت پر فضیلت عطا کی، تمام امت پر فضیلت عطا کی ہے۔ ایک بات اور سنتے چلے جائے، ہم ساری زندگی یہ بات کرتے ہیں کہ ہجرت کی رات ابو بکر صدیق کی انتظار ہے، ہم مشہور واقعہ پڑھتے بھی ہیں، سال یسمع اذ فی الغار یقول بصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ سورۃ توبہ کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 40 ہے، تو یہ تو مدد کے ساتھ ہے، یہ شان ابو بکر صدیق۔ پھر کہتے ہیں کہ حضرت علی کی شان اتنی ہے کہ ہجرت کی رات حضرت علی حضور کے بستر پر لیٹے، کسی کو پتا ہوگا کہ آج رات میرے گھر پولیس کا یا ریٹن کا یا پولیس کا چھاپا پڑنا ہے،
اس ساتھ ویسے ہی 300 کو ختم کرنا ہے. بھاگ جائیں غائب ہو جائیں یا سب کیا حالات ہو جائیں. اب حضرت علی حضور کے بستر پر حضور نے کہا علی تم نے بستر پر آج رات آرام کرنا ہے اور صبح یہ دو سے باہر ہے نا میری جان کی دشمن ان کے مانتے میرے پاس ہے ان کے ہمارے کرنے کو جانا ہے. اور وہ ٹھیک ہے. تو اتنی تلواروں کے سائے میں خوف والی رات اتنی جو پریشانی والی رات تھی حضرت علی حضور کے بستر پر سوئے. پھر لوگوں نے پوچھا ابھی آپ بتائیں آپ فرما دیجیے آپ نے وہ اتنی خوف والی رات اتنی پریشانی والی رات اور جہاں جان کا خطرہ تھا وہ رات اتنی خوف زدہ رات ہوگی. آپ فرماتے ہیں اللہ کی کلہم ساری 63 سال کی زندگی میں کوئی رات ایک بھی ایسی نہیں آئی جو رات اس رات صبح کی اتنی سکون والی رات. ابو بکر صدیق کا کہتے ہیں پہلا نمبر کیوں. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ ساری عمر کی عبادتیں ریاستیں جہاد صدقے خیرات جو کچھ ہے ساری نیکی عمر کی لے لو ایک نیکی کا سوچ دے وہ کیا ہے 3 دن حضور کے ساتھ 3 دن گاڑی سوچ حضور کے ساتھ وہ نیکی سنبھالی نہیں جاتی. 3 دن کی ایک نیکی حضرت علی کی ایک رات. اب بات سنیے خطیب کا تم بڑا خود حضور کے ساتھ 25 سال ایک بستر پر حضور کے ساتھ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاج نعرہ ختم نبوت سیدہ خدیجہ الکبریٰ. کہا اسلام میں جتنی بھی عورتیں ہیں مائیں ہیں بچیاں ہیں بیٹیاں ہیں لڑکیاں ہیں جتنی بھی ہیں اور جتنے مرد ہیں جتنی نیکیاں کرتے چلے جائیں گے سب نیکیوں کا اجر اور ثواب قیامت کے دن سب کی نیکی. آج ہم مسجد میں ہیں روزوں کا پتہ ہے جمعہ پر پڑھا رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں تراویح پڑھ رہے ہیں لوگ آج میں دن پڑھ رہے ہیں حافظ قرآن پڑھ رہے ہیں. ان کے پیچھے ساری ساری محنت خدیجہ الکبریٰ کی ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری نیکیوں کو قیامت سے لے کر آخری شخص دنیا مسلمہ سے لے کر آخری شخص جو قیامت میں مسلمان آئے گا سب کی نیکیوں کو اکٹھا کرے گا خدیجہ الکبریٰ کی خدمت میں پیش کر دے گا. کہے گا خدیجہ الکبریٰ یہ تیرا انعام ہے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ ختم نبوت زندہ باد سیدہ خدیجہ الکبریٰ. کہا جتنی بھی ہم لوگ مرد عورتیں عمرے کر رہے ہیں حج کر رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں عالم دین پڑھ رہے ہیں جتنی مسئلے ہیں مدرسے ہیں نیکیاں ہیں روزے ہیں تبلیغ ہے مسلمان ہیں کلمہ پڑھ رہے ہیں ولی ہیں غوث ہیں قطب ہیں ابدال ہیں صحابہ ہیں جتنے بھی لوگ آج سب کی نیکیاں اللہ خدیجہ الکبریٰ کو پیش کرتا ہے. خدیجہ تیرا اتنا بڑا احسان ہے اتنا بڑا احسان. آپ کو اللہ تعالیٰ خود پیش کرے گا کہ آپ کی وجہ سے دنیا مسلمان دین کا اتنا کام حضور فرماتے ہیں خدیجہ الکبریٰ جیسی میری کوئی بیوی نہیں. ایک دن بڑی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر وقت خدیجہ الکبریٰ کی بات کرتے ہیں. خوشی ہو خدیجہ الکبریٰ غمی ہو خدیجہ الکبریٰ چلتے پھرتے خدیجہ الکبریٰ. وہ کوئی بوڑھی عورت تھی اور 2 دفعہ پہلے نکاح ہونے والا خاوند فوت ہو چکی.
کچھ روایت میں آتا ہے کہ 3 نکاح میں تھے وہ 3 نکاح میں فوت ہو چکے تھے، تو اس کے بعد ویسے بھی وہ آپ اس چیز سے شادی سے اپنا دل اٹھا چکے، جب بار بار کوئی صدمہ آئے آج بھی ویسے ہی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا اور حکومت کہ میں نے شروع میں بیان نہیں کیا، یہ دفعہ بیان ہو جانا تھا، کہا کہ حضور سے کہا کہ وہ کوئی دنیا عورت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو باقرہ اور اعلیٰ خوبصورت حسین و جمیل نوجوان اور اعلیٰ قسم کی بیوی کہا کہ یہ آپ کو حضور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ کی عائشہ صدیقہ حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا، چہرے پر غصے کی تجلی آ گئی۔ حضور نے فرمایا کہا کہ اللہ کی عزت کی قسم میری ساری بیوی ایک طرف ہو خدیجہ کو کہا کہ حضور کوئی نہیں پا سکتی، حضور نے فرمایا ہاں کوئی نہیں پا سکتی، ہاں کوئی نہیں پا سکتی، ہاں کوئی نہیں پا سکتی۔ حضور نے بار بار کہا کہ ہاں خدیجہ کے مقام کو کوئی نہیں پا سکتا۔ آپ یہ شان ہے آخر میں کر کے چھوڑا چلتا چلا جائے گا۔ آپ انسان کی حضور کی مطابق آپ نے وقت آیا، اب وقت آیا آپ سنیں خدیجہ کو برادری آیا اور گناہ کہا عرض کی میجبان آقا یہ میری بیٹی جو ہے سیدہ فاطمہ زہرا حضور آپ نے اس سے پوچھا میں آپ کو ایک وصیت کر کے جا رہی ہوں، آپ نے اس کا پوچھا حضور آپ نے اسے رونے نہیں دینا، اس کا خیال رکھنا ہے، اس کو میری جدائی برداشت نہیں ہونے دینا۔ یہ خدیجہ کبریٰ کی وصیت، پھر حضور نے اس وصیت کا حق ادا کر کے آپ نے وصیت کی، کہا کہ یہ میری جو بیٹی ہے سب سے چھوٹی ہے، یہ آپ کی میری بیٹی ہے، اس کا اور اس کی شادی کرنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے اور اس سے محبت سب سے بڑھ کے کرنی ہے اور اس کو اس کا بھرپور زندگی میں رسول نے حضرت فاطمہ زہرا کا کے ساتھ محبت کر کے دنیا کو ثابت کر دیا۔ لوگوں خدیجہ کبریٰ کی جو وصیت تھی میں اس کا حق ادا اور بلاد سنے جواب نے بتایا اللہ جبال کا ساری زندگی میں ویسے تو کبھی ایسا ہوا نہیں تھا، لیکن کوئی خدمت میں کسی چیز میں کبھی رہ گئی حضور میں دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں، آپ نے معاف کر دیا۔ حضور کی آنکھوں سے زور کہا کہ میری ایک وصیت یہ ہے کہ مجھے آپ کی تعریف نہیں کرنا۔ حضور نے فرمایا اے خدیجہ کبریٰ اللہ کی قسم 60 جنتیں اور میری ساری چادریں مزمل ہو مدثر ہو سارے میرے پر قربان ہیں، ساری چادریں میرے پر قربان ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے حضور نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم اگر آپ کہہ دیں تو میں اپنی کھال ادھر کر دوں گا۔ حضور نے کہا اور فرمایا کہ خدیجہ کبریٰ سلام علیہ ان کے مال سے حضور کو غنی کیا، ان کے مال سے اسلام پھیلا اور ان کی خدمات پوری دنیا کے لیے جو رسوا ہوتے ہیں ان کے لیے مثال دنیا کے اندر قائم کر گئے۔ آپ دنیا سے کہیں اور کھاتے سے